کا जब मोहब्बत मुतवज्जे हुई, ये सबसे पहला काम है। जमीन आसमान लोहो कलम बैरो बर खुशको तर बरगो बर जाहिरो बातन खलवतो जलवत तैतु सरा औजे सुरैया कहकशा, ये कुछ भी नहीं बना था। न नबी न रसूल न गौस न कुतुब न कलंदर न पीर न पैगंबर, कोई नहीं था। उस वक्त क्या बात हुई? रब कहता है मैं अकेला। कान अल्लाह वलम युकुम माहू शैअन, अल्लाह इस हालत में था कि अल्लाह के साथ ताला के साथ कोई नहीं था। उस वक्त कुन हो जा, कहा कुन तो सीगा फेल अमर हाजिर मालूम का है, तो फेल अमर हाजिर मालूम होता है मुखातब के लिए। जब दूसरा कोई था ही नहीं तो किसको कहा हो जा? कान अल्लाह वलम यकुम माहू शैअन, अल्लाह ताला इस हालत में था कि उसके साथ कोई नहीं था। उस वक्त फरमाया कुन हो जा। जब था ही नहीं तो कुन किसको कहा? कुन तो किसी और को कहा जाया करता ना। मालूम हुआ उस वक्त भी कोई था जब कोई नहीं था। सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा गौसे आजम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जिलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। कि मोहब्बत ही वजह कायनात बनी है। इसको आले इल्म ने अपनी जुबान में इन जुमलों से ताबीर किया है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता एक तकरीर में अर्ज़ किया था गालिबन गुज़िश्ता दौरे में कि पहला तय्युन जो ज़ाते बारी को लाहिक हुआ वो मोहब्बत है। यानी खुदा की जो सिफत मुतवज्जे होना उसका नाम है तय्युन। ये उलमाए अकायद और उलमाए तसव्वुफ की बोली है कि कौन सा तय्युन ज़ाते बारी को लाहिक हुआ। खास तौर पर मुहीद्दीन इब्न अरबी और ख्वाजा गोरडवी की बोली में ये खास तौर पर लफ्ज़ बोला जाता है। उम्मत में ये दो आदमी नुमाया तौर पर ये लफ्ज़ बोलते हैं। कौन सा तय्युन पहले ज़ाते बारी को लाहिक हुआ? बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही। बात जरा मुश्किल है। ये याद रखें, जब आप वर्जिश करने लगे ना तो जो पट्ठे दर्द करें जब बन जाए तो वही पट्ठे बना करते। तो जो दर्द करना बंद कर जाए तो फिर इसका मकसद यह है कि आपकी इंप्रूवमेंट बंद हो गई है। जो बात की जाए ठकाठक आपके जहन में चली जाए तो समझें कि आप तरक्की नहीं कर रहे, जहां बैठे हुए थे कल आज भी वही हैं। जिस बात को समझने के लिए आपने दिमाग लड़ाया ना वो बात आपकी समझ में नहीं आई। एक मरतबा फिर आपको झंझोड़ा, थोड़ा सा बढ़े, फिर थोड़ा सा झंझोड़ा, 4-6 झटके खाकर बात समझ में आई है। इसका मतलब यह है कि आपकी एजुकेशन इंप्रूव हो रही है। क्या बात कह रहा हूं? सबसे पहला तय्युन जो ज़ाते बारी को लाहिक हुआ, इस लफ्ज़ को समझ ले किस बात का नाम है। सिफाते बारी ताला दो तरह की हैं, एक सिफाते हकीकिया और एक सिफाते इजाफिया। बात इंशाल्लाह समझे बगैर नहीं रहेगी, लेकिन तवज्जो कामिल करना पड़ेगी। मेरी तरफ ध्यान करें, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। सिफाते बारी ताला दो तरह की हैं, एक सिफाते हकीकिया और एक सिफाते इजाफिया। सिफाते हकीकिया उन्हें कहते हैं जिनका ज़हूर हर हालत में, हर आन में, हर शान में होता है। मसला हई जिंदा होना एक सिफत बारी ताला है, मगर ये हर हालत में अल्लाह ताला से ज़हूर पजीर हो रही है। क़य्यूम हमेशा कायम होना ये सिफत बारी ताला है, मगर हर हालत में, हर ज़मान में, हर शान में, हर आन में इसकी नमूद हो रही है। लेकिन बाज़ सिफात सिफाते इजाफिया है। सिफाते इजाफिया किन्हें कहते हैं? जो हर हालत में ज़हूर पजीर नहीं होती, ज़ाते बारी में मौजूद होती हैं, मगर उनका ज़हूर उस वक्त होता है जब कोई दूसरा हो। दूसरा न हो तो उनका ज़हूर नहीं होता। समझ आ गई बात? मसलन रब पालने वाला, ये रब की सिफत है, लेकिन इसका ज़हूर हर वक्त तो नहीं होता। जब कोई पलने वाला होगा तो सिफते रुबूबियत ज़हूर में आएगी। क्यों भाई? और बात समझ रहे कि नहीं? ये पट्ठा जो दर्द करा बनने लगा है, अब जरा होश संभाले हैं। मसलन खालिक होना सिफते बारी है, पैदा करने वाला होना ये सिफते बारी ताला है, मगर जब तक किसी को पैदा नहीं किया ये सिफत तो ज़हूर में नहीं आ रही थी ना। रब में तो पाई जा रही थी, लेकिन खुली कब? जब कोई पैदा होने वाला आया है। ऐसी सिफात को कहते हैं सिफाते इजाफिया। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? अच्छी तरह बात समझोगे तो आगे, चूंकि ये तमहीदी मुकदमा है, तमहीदी मुकदमे में अगर बात फिसल जाए तो जो उससे नतीजा निकालना चाहते वो भी फिसल जाता है ना।
اس کو سمجھ لیں کہ صفات باری تعالیٰ میں سے ان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو صفات اضافیہ ہے. صفات اضافیہ کی کیا شان ہے؟ رب میں تو ہر حالت میں وہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن ظہور، نمود اس کی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی دوسرا ہو. کہا غفور، بخشنے والا، یہ صفت رب میں تو ہر وقت پائی گئی ہے، لیکن جب تک گنہگار نہیں ملے گا اس کا ظہور کس طرح ہوگا؟ سمجھ آئی بات کی ہے کہ نہیں؟ جیسا خوشی کی صفت آپ میں موجود ہے، لیکن جس وقت کوئی آدمی سامنے مرا پڑا ہو جو نہایت پیار والا ہو تو اس وقت خوشی کی صفت ظہور میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اسی طرح رب ہونے کی صفت ہے پر ظہور میں اس وقت آئے گی جب کوئی پلنے والا ہو. پالنے والا اس وقت کہلائے گا جب پلنے والا ہو. سمجھ آ گئی بات؟ اب صفات اضافیہ میں سے پہلی کون سی صفت ہے جو متوجہ ہوئی؟ اس کو خواجہ گولڈوی کہتے ہیں سب سے پہلا تعین ذات باری کو جو لاحق ہوا وہ محبت ہے. یعنی پہلے رب ہونا ظاہر ہوا کہ نہیں؟ رب ہونا نہیں ظاہر ہوا. پہلے خالق ہونا ظاہر ہوا کہ نہیں؟ خالقیت کی صفت پہلے ظہور میں نہیں آئی. غفور ہونا، رحیم ہونا، یہ صفتیں پروردگار عالم کی پہلے ظہور میں آئی ہیں. تو جس صفت کا ظہور ہونا اس کو صوفیہ کی بولی میں، علماء عقائد کی بولی میں کہتے ہیں تعین لاحق ہونا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ بڑا قیمتی لفظ ہے. یہ جس طرح ہوتی ہے نا فلولوجیکل ڈکشنریز، فلولوجیکل اصطلاحات کی لغات، تو اصطلاحات کی لغات کا یہ لفظ ہے صفت باری تعالیٰ کا متوجہ ہونا، اس کو کہتے ہیں تعین کا لاحق ہونا. خواجہ گولڈوی فرماتے ہیں سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لائق ہوا وہ محبت ہے. رب کی صفات میں سے ایک صفت ہے محب، چاہنے والا ہونا. کا چاہنے والا اس وقت ہوگا جب کوئی چہیتا ہوگا، جب چہیتا نہیں ہوگا تو چاہنے والا نہیں کہلائے گا. ہے چاہنے والا ہے پر کہلائے گا نہیں. کیوں؟ یہ صفات اضافیہ میں سے ہے. جیسا ابا ہونا، بات سمجھو، ابا ہونا آدمی میں صفت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ظہور کب ہوتا ہے؟ جب بچہ ہو. بچے سے پہلے وہ ابا نہیں کہلاتا ہے نا. یہ بات ابا ہونے کی صفت اس میں تھی، لیکن ظہور کب ہوا؟ جب بیٹا ہوا. محب کہتے ہیں چاہنے والے کو، پر یہ صفت محبت اپنے ظہور میں کیا مانگتی ہے؟ جب کوئی چہیتا ہو. اب جو صفات اضافیہ ہیں انہوں نے اپنے ظہور میں پہلی کون سی صفت ہے جو متوجہ ہوئی؟ کہا محبت. کا جب محبت متوجہ ہوئی یہ سب سے پہلا کام ہے. زمین آسمان، لوح و قلم، بیر و بر، خشک و تر، برگ و بر، ظاہر و باطن، خلوت و جلوت، تحت الثری، اوج ثریا، کہکشاں، یہ کچھ بھی نہیں بنا تھا. نہ نبی، نہ رسول، نہ غوث، نہ قطب، نہ کلندر، نہ پیر، نہ پیغمبر، کوئی نہیں تھا. اس وقت کیا بات ہوئی؟ رب کہتا ہے میں اکیلا، اکیلا ہی تھا. سبحان، میں اکیلا تھا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، ذات باری اس حالت میں تھا کہ اور کوئی نہیں تھا. اس وقت فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے الخلق کو پیدا کیا. قواعد عربیہ کے مطابق الخلق کے اول میں الف لام ایدی ہے. تقریر میں تھوڑی مشکل میرے ہوتی ہے کیونکہ میں جو آدمی روزانہ اکھاڑے میں ورزش کرنے والا ہو نا، وہ اگر پانی کا کٹورا بھی اٹھائے تو ممکن ہے اسی سے جھٹکا دے جائے جس طرح کہ آدمی ویٹ لفٹ کرنے لگتا ہے. چونکہ میرا وہ روزانہ اکھاڑے کا کام ہے نا، روزانہ کتابیں پڑھاتا ہوں، اس لیے وہ بات کرتے وقت بات ان علوم میں ضرور الجھتی ہے، لیکن بات کو سمجھنے سے پھر آپ کو مزہ بھی آ جائے گا. جس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ الخلق کو پیدا کیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے الخلق کو پیدا کیا. یہ خلق کے اول میں جو ال ہے نا، جس طرح آپ کہیں زید کیم ہیئر، دوسرا آدمی کہے آئی سا دا مین، یہ جو دا آپ نے استعمال کیا آئی سا دا مین، یہ الف لام ایدی ہے. یعنی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا، مین کہتے تو کامن نہ ہوتا، دی ساتھ لگایا تو پھر وہ ایک مقرر آدمی ہو گیا. جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں دی لگایا ہے نا، اس مقصد کے لیے یہاں ال لگا ہے. اس کو کہتے ہیں الف لام ایدی.
یہ دی بھی اسی مقصد کے لیے، ذرا انگریزی بھی آگے تک پڑھی ہوئی ہونا، تو یہ پری ڈیٹرمنٹ جس کو کہتے ہیں، پری ڈیٹرمن آرٹیکل، پرفیکٹ آرٹیکل، پری ڈیٹرمن پرفیکٹ آرٹیکل، اس کو گرامیٹیکل لینگویج میں کہتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ انگریزی بھی صاحب نہیں پڑھی ہے نا، وہ بھی نہیں زیادہ پڑھی ہے، میرا آزمانہ خراب ہوئی کس ہے. کوئی علم در کمال تک پڑھا جائے تو پھر مزہ آتا ہے. تو جس قاعدے کے مطابق یہاں کہتے ہیں ایسا دمین، اسی قاعدے کے مطابق رب نے کہا فخلقت الخلق، الخلق کو پیدا کیا. جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو وہ بھی ذہن میں متعین ہو سکتا ہے، پہلے ذکر نہ ہوا ہو لیکن ذہن متکلم میں پہلے سے اس کا ذکر ہو، اسی کے متعلق سوچ. اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی. عہد کی دو قسمیں، ایک عہد خارجی، ایک عہد ذہنی. خارجی تو وہ جس کا باہر ذکر ہوا ہے، لیکن جس کا باہر کسی سے ذکر نہیں، باہر کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے ذکر کرے. تو ذہن باری تعالیٰ میں جو الخلق ہے نا، اس کا ذکر فرمایا تو میں نے الخلق کو پیدا کیا. اب ذہن باری تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ کا عمر کا کوئی اس پر لفظ صادق ہی نہیں آتا. کتنے سال ہے؟ کا سال تھے ہی نہیں تو بتائیں کیا. کا اس کی مدت کتنی ہے؟ کا مدت تھی ہی نہیں تو بتائیں کیا. مدت سے پاک، سالوں سے پاک، گنتی سے پاک. تو جو ذہن باری تعالیٰ میں وہ تو ہمیشہ سے ہے. اب اس پر کن کا قاعدہ سمجھ لو تاکہ بات اپنے نتیجے کے اصل کے قریب آ جائے. کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ اس حالت میں تھا کہ اللہ کے ساتھ، تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اس وقت کن ہو جا. کا کن تو صیغہ فعل امر حاضر معلوم کا ہے، تو فعل امر حاضر معلوم ہوتا ہے مخاطب کے لیے. یعنی آپ سیکنڈ پرسن سنگولر نمبر امپیریٹیو ٹینس جب استعمال کریں تو کوئی دوسرا ہونا چاہیے. جب دوسرا کوئی تھا ہی نہیں تو کس کو کہا ہو جا؟ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تعالیٰ اس حالت میں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اس وقت فرمایا کن ہو جا. جب تھا ہی نہیں تو کن کس کو کہا؟ کن تو کسی اور کو کہا جایا کرتا نا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کہتا ہے گھر بیٹھے ہو اٹھوئے جیونا کمے پر جلا. کہتا ہے اپنے آپ پہ کیا کہ اٹھوئے جیونا جلیے کمے پر. کبھی کہا ہے؟ فعل امر ہمیشہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے. جب دوسرا تھا ہی نہیں تو پھر کس کو کہا ہو جا؟ معلوم ہوا اس وقت بھی کوئی تھا جب کوئی نہیں تھا. حدیث نے کہہ دیا ہے کوئی نہیں تھا جبکہ وہ تھا. کہا تھا پر کوئی بن کے نہیں تھا. تھا پر کوئی بن کے نہیں تھا. اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہے کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں چھرو کی پریت لگائی. کن فیکون تے کل دی، معلوم ہے کن کا قصہ بعد میں چلا، محبت کا قصہ پہلے چلا. کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں چھرو کی پریت لگائی. میں تو حرف نشان آہا. کہ یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن یہ تمیز کرنے کی ضرورت جب پیش آئی نا، جب کوئی ہوا، جب کوئی تھا ہی نہیں تو پھر تو اور میں یہ قصہ ہی نہیں تھا. میں تو حرف نشان آہا جدو دیتی ہے میم گوائی. اجے بھی سانو او پہ دس دے. یہ شیخ کا معاملہ ہے اور رب کا معاملہ ہے. اجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی میرے علی تیوں رل کے بیٹھے جد سکھ دوہانو آئی. این عبادت کی حالت میں سرکار کے دشمن کو جلانا عبادت ہے. حسن اور حسین دونوں میرے جزو ہیں. اب ان کے درمیان یہ کوشش کرنا کہ فلاں افضل ہے فلاں مفضول ہے،